الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صحابہ کرام ایسی ہستیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بہترین لوگ پایا اور آپ کو چن لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت جو مسند احمد کے اندر بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ ان اللہ نظر العباد، بندوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے صاف ترین دل والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر امتوں میں سے دیکھا، ان میں سب سے زیادہ صاف دل والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے چن لیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دور میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی اس دور میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس دور میں پیدا کیا ان لوگوں میں کوئی خصوصیت تھی۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی کو ایک تابعی نے کہا کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم اس زمانے میں ہوتے۔ صحابی یہ بات سن کے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس دور کی خواہش کرتا ہے جس دور میں وہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اگر اس دور میں تم ہوتے تو تم کیا ہوتے، تمہیں پتہ ہے؟ نہ جانے تم اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتے۔ اور دوسری بات وہ کہنے لگے کہ اس دور میں ایمان کتنا مشکل تھا، ایک بندہ نہ اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا تھا نہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر سکتا تھا، وہ اکیلا مسلمان تھا۔ اس سے بڑھ کر تکلیف کیا ہے کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا، اور تم اس دور کی خواہش کرتے ہو۔ تمہیں اس دور کا کیا پتہ کہ وہ دور کتنا سخت تھا، کہ جب ادھر بھی تلوار لے کر سگا بھائی ہے اور ادھر بھی تلوار لے کر سگا باپ ہے، ایک طرف باپ تلوار چلا رہا ہے اور ایک طرف بیٹا، ایک طرف بھائی اور دوسری طرف بھی بھائی۔ تم اس دور کی تمنا کرتے ہو جس دور میں ایمان اتنا مشکل تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دور ہم اس پہلو سے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا، یقیناً اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور پہلو سے بھی دیکھیے، جس پہلو کو صحابی نے اجاگر کیا کہ اس دور میں ایمان تھا کتنا مشکل، کہ آپ سگے بھائی سے لڑ رہے ہیں، اپنے باپ سے لڑ رہے ہیں، اپنے بیٹے سے لڑ رہے ہیں، اور یہاں پر بس نہیں بلکہ ہمیشہ کی قطع کلامی، ایک دوسرے سے ہمیشہ کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے جن لوگوں کو چنا وہ بہترین لوگ تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں 2 سے 3 باتیں ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے۔ سیدنا ابو بکر سے لے کر وہ آخری صحابی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ سب کے سب معصوم نہیں تھے۔ بندہ بشر ہونے کی بنیاد پر غلطیاں سرزد ہوئیں اور امکان بھی تھا، لیکن ان کی غلطیاں تلاش کرنا، ان کی غلطیوں کو نکال کر لوگوں کے سامنے لے کر آنا، اور ان کی غلطیاں نکال کر ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرنا، یہ جس بندے نے یہ ذمہ داری اٹھا لی وہ سمجھ لیجئے کہ وہ بدبخت ترین انسان ہے، کہ اس نے اللہ کے چنیدہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنے شروع کر دی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، وہ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر کیوں نہ ہو۔ ایک عام مسلمان کے عیب تلاش کرنے والے کو اللہ رسوا کر دیتا ہے، صحابہ کرام کے عیوب کو تلاش کرنے والے کے بارے میں اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟
اور سب سے بڑی بات، آپ یا میں شاید سمجھتے ہیں کہ شاید رسوا کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ چوری کرتا پکڑا جائے، وہ زنا کرتا پکڑا جائے، وہ ڈاکہ مارتا ہوا پکڑا جائے۔ یہ رسوائی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی عقل سلب کر دے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا فہم سلیم ختم کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ کہ ایک بندہ جب بولتا ہے وہ صحابہ میں تقسیم کرتا ہے، جب بولتا ہے ایسی حدیثیں نکالتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کیا تھے، کیا وہ بشر نہیں تھے؟ ایک دوسرے کے بارے میں بات ہو جاتی تھی۔ کچھ ایسی احادیث ہیں، میں اللہ کی قسم اللہ سے ڈرتا ہوا وہ آپ کو صرف اور صرف ایک فیصلہ کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ اگر کسی موقع پر ایسا ہو گیا لیکن اس کے بعد ان کا آپس کے اندر تعلق کیسا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بخاری کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ اور کبار صحابہ کرام بیٹھے ہیں، دروازے میں دستک ہوتی ہے، غلام آ کر بتاتا کہ باہر عباس اور علی چچا بھتیجا رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لائے۔ کہا اندر بلائیے ان کو، اندر بلایا گیا۔ جھگڑا تھا زمین کا، چچا جان غصے میں تھے، بھتیجا بیٹوں کی طرح ہوتا ہے، غصے میں اس کے بارے میں کہہ دیا اقضی بینی و بین ھذا الخائن الغادر، میرے اور اس دھوکے باز، خیانت باز، اور نہ جانے مسلم کی الفاظ خود پڑھ لیجئے کیا کیا لفظ عباس نے اپنے بھتیجے کے بارے میں، اور بھتیجا کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری کبھی آرزو نہیں ہوئی تھی کہ جھنڈے مجھے ملے، اس دن میری آرزو تھی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے۔ اور صحابہ کرام ایسے گردنیں اونچی کر کر کے اللہ کے نبی کے سامنے ہوتے کہ میرے اوپر نظر پڑے اور مجھے منتخب کر دیں۔ کیوں؟ عہدہ بڑا عظیم تھا۔ پھر کیا اعلان ہوا کہ کہاں ہے علی؟ وہ عظیم انسان، اس کے بارے میں چچا کیا کہہ رہا ہے؟ اب کوئی بندہ اس واقعے کو اٹھائے اور کہے کہ نبی کا چچا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لفظ بولتا تھا، اور اس کا ترجمہ کر کر کے اردو میں عوام کو بتائے اور کہے مولویوں نے آج تک تم سے یہ حدیثیں چھپا کے رکھی ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ دین کے ٹھیکیدار تم سے حدیثیں چھپاتے ہیں، میں تمہیں اصل دین نکال کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ اور مشاجرات صحابہ کرام کے اختلافات کے ایسے واقعات نکالے اور نکال کے لا کر مسلمانوں میں پیش کرے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امتوں میں سے بہترین انسان ابو بکر اور عمر کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر ہے کہ ایک کہتا ہے کہ اس قبیلے میں سے امیر اس کو بنا دیجئے، دوسرا کہتا ہے اس کو بنا دیجئے۔ آوازیں بلند ہو گئی، ترفعان اصواتکما عند رسول اللہ، تم اپنی آوازیں اللہ کے رسول کے پاس بلند کرتے ہو۔ باتیں کرتے کرتے عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو بکر تو کبھی بھی میری حق میں نہیں، تو جب بھی بولتا تو میری مخالفت میں بولتا ہے۔ اب اس جملے کو کوئی بندہ پکڑ لے کہ جی دیکھو عمر نے کہا تھا کہ ابو بکر جب بھی بولتا میری مخالفت پہ بولتا ہے، اس طرح کے واقعات کو کوئی اٹھا کر عوام کے سامنے بیان کرے اور کہے میں تمہیں وہ حدیثیں سنا رہا ہوں جو تم سے مولویوں نے چھپائی ہوئی تھی، یا اور صحابہ کرام کے جو آپس کے اندر اختلافات ہوئے، اس پر کتابیں موجود ہیں، اہل علم نے جو لکھا ہے وہ موجود ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہے صحابہ کرام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر علی اور عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کسی موضوع پر تکرار ہو گیا، اور وہ تکرار ایسی صورت اختیار کر گیا کہ ایسا جھگڑا ہوا کہ میں ڈر گیا، میں نے کہا اس کے بعد نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اگلی ہی نماز کے اندر دیکھا کہ وہ دونوں مسکرا کے بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ دل کے صاف لوگ تھے،
جس کو بات کہتے منہ پہ کہہ دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی زندگیوں میں آپس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا، کسی نے دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، یا کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیا اور وہ جملہ روایت کے اندر نقل ہو گیا، کتابوں میں لکھ دیا گیا، آج ان مسائل کو اٹھا کر عوام کے سامنے اردو ترجمہ کر کے اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے شخص، ایسے لوگ جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ تفریق ڈالنا کہ جی یہ دیکھیں یہ صحابہ کرام جو تھے نا یہ تھے فلاں گروہ کے بندے، اور یہ جو تھے نا یہ تھے فلاں گروہ کے بندے، تو ہم نے اس گروہ کے ساتھ ہونا، اس کے ساتھ نہیں ہونا۔ اگر میں اس دور کے اندر ہوتا تو میں اس گروہ کے ساتھ ہوتا، اس کے کیا پتہ تو اس دور میں ابو جہل ہوتا، کیا پتہ تو اس دور کے اندر عتبہ شیبہ ہوتا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو میں اس دور میں ہوتا تو میں یوں تلوار اٹھاتا، میں اس دور کے اندر ہوتا تو میں یہ کرتا۔ اور عوام بھی سیدھی سادھی وہ ایسی چیزیں پکڑ کر وہ جب سنتے ہیں تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بعض تو علماء سے رہنمائی لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور تمام علماء بعض دفعہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے پاتے۔ جب جواب نہیں تسلی والا ملتا تو وہ رستے سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ علماء سے پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دیکھو وہ حوالہ دے رہا ہے، نمبر بتا رہا ہے، کتاب کا نام لے رہا ہے، تو وہ اس کو سن کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ اختیار کر لیتے ہیں، ہلاکت میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری احادیث محدثین سے گزر کے آئی ہیں۔ ائمہ محدثین وہ دین کے ستون اور امانت دار لوگ تھے، یہ حدیثیں سب انہوں نے پڑھی، روایت کی، لکھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے بارے میں ان کے عقائد کیا تھے، ان کا نظریہ کیا تھا؟ کسی نے صرف اتنا کہا کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری جو مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر دور کو دیکھیں، جس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز کا دور گزرا ہے، تو جس نے دونوں تاریخوں کا مطالعہ کیا وہ اس بات پہ تھوڑا سا ایک دفعہ رک جائے گا فیصلہ کرنے سے پہلے کہ اتنا زبردست دور تھا عمر بن عبدالعزیز کا۔ کہتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد جو دور لاجواب دور ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا ہے، جس پر دو آراء ہی نہیں، سب اس پر متفق ہیں۔ اگر خلفائے راشدین کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور پیش کیا جاتا ہے نا تو اس پر بھی سب متفق نہیں ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے دور پر سب متفق ہیں کہ یہ دور من وان خلفائے راشدین کے دور جیسا تھا۔ اب آپ اس کو دیکھیے، بس کسی نے اتنا کہا کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ سے بہتر تھے، انہوں نے کہا کہ تم معاویہ سے بہتر کی بات کرتے ہو، معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول جاتی تھی نا عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں۔ صحابی کا شرف، اگر ان سے کسی موقع پر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بات ہوئی، ایسا عمل سرزد ہوا، کسی کے بارے میں برا کلمہ کہہ دیا، کوئی سخت کلمہ کہہ دیا، تو آج اس کو بار بار روایت کو بیان کرنا اور اس کو اٹھا کر صحابہ کرام میں تفریق کرنا، میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھیے، ایسی شخصیات کو اگر آپ سنیں گے جن کا موضوع ہی ہمیشہ امتیازی موضوع صحابہ کرام میں جدائی ڈالنا، امتیازی موضوع صحابہ میں تفریق کرنا، تو یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کو اس سے بھاگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال نکلے گا نا تو اس وقت لوگ اس کو فتنوں کو دیکھنے کے لیے جائیں گے، جو فتنے کو، یہ عام فتنوں کا حکم ہے، قرب قیامت جو فتنے کو دیکھنے جائے گا نا وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ فتنے کے اندر ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ فتنے ہیں، فتنے۔ جو بندہ ان فتنوں کو ایک دفعہ سنتا ہے نا، وہ لگاتا ہے اس کو سنتا ہے، وہ فتنوں میں گھر جاتا ہے۔ یقین جانیے ایسے بندے جس کو آپ ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کے بارے میں بکتا ہے، امہات المومنین کے بارے میں بکتا ہے، اسلام کے بنیادی اعمال پر وہ بولتا ہے، وہ شخص، اس بندے کے بارے میں فیصلہ کر لیجئے کہ اس بندے کو نہیں سننا۔ کیا آپ کو دین لینے کے لیے یہ ممبر اور مصلی کافی نہیں ہے؟ جب دین آپ کو ممبروں اور محرابوں اور مصلوں سے نہ ملے
ایسی جگہوں سے ملے کہ جن کو مصلی منبر محراب کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس بندے کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ اس کے لیے مصلی رسول نہیں ہے۔ مصلی رسول سے دور، مسجد سے دور، محراب اور منبر سے دور جو بندہ، آپ اس کو سننے سے اجتناب کیجیے۔ میرے محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے باطل لوگ پیدا کیے ہیں جن کی چند باتیں ٹھیک، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں موضوع پر بڑا اچھا بیان، فلاں، دیکھو کسی بھی بندے کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ اس کے سارے بیانات نہیں کرتے، کچھ بیانات اور کچھ معیاری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر آ کر بندہ تولا جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر کتنا وزن ہے، یہ بندہ کس معیار کا ہے۔ تو میں آپ سے یہ چاہوں گا، اللہ کے لیے ایسے فتنوں کو مت سنیے۔ لوگ سنتے ہیں پھر لمبے لمبے کلپ ہمیں بھیج دیتے ہیں، جی اس کو سن کے جواب دیں۔ پہلی تو بات ہے کہ میں اس بندے کو سننا پسند ہی نہیں کرتا کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے، دین لینا ہے، آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ خود بخاری لے لیجئے، بخاری خرید کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، مسلم خرید کر پڑھنا شروع کر دیں، کوئی اور سیرت کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ پکڑتے ہیں اس بندے کو جو پوری بخاری میں سے، پوری مسلم میں سے 1 سے 2 حدیثیں نکال کے انہی کے نمبر یاد کر کے جب بولے گا اس حدیث کا نمبر، اس حدیث کا نمبر، جب بولے گا عمار رضی اللہ عنہ کے کو قاتل جو ہے نا وہ ایک باغی جماعت ہوگی اس کی قاتل، بھئی اس حدیث کا معنی محدثین نے کیا بیان کیا، باغی کسے کہتے ہیں، تو نے جانا ہے حدیث کی روح سے۔ دوسرا مصیبت یہ ہے کہ علم پاس نہیں، عربی زبان نہیں آتی، ایک لفظ عربی زبان کے اندر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، میری زبان میں وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صدقہ، صدقے کا لفظ اگر آپ میں سے کسی کے لیے بولا جائے، میں آپ سے کہوں یہ پکڑو میں آپ پہ صدقہ کر رہا ہوں، تو آپ کو غصہ لگے گا، حتیٰ کہ صدقے کا مستحق بھی صدقے کا نام لے کر چیز نہیں لیتا۔ لیکن کچھ زبانوں کے اندر وہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، وہ تحفے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میرا ذاتی واقعہ کہ میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے مجھے کوئی چیز دی، تو میں نے اس سے کہا کہ چلو اس کے پیسے میں تمہیں دے دوں گا، وہ کہتا نہیں پیسے نہیں ہے، صدقہ ہے صدقہ۔ مجھے بڑا ایک دفعہ جھٹکا سا لگا کہ یہ صدقہ کر رہا ہے میرے اوپر۔ تھوڑی دیر بعد اس ماحول کے اندر جب میں رہا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر صدقے کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں، یہاں پر صدقے کا معنی تحفہ، ہبہ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے باغی کا لفظ تو پکڑ لیا، لیکن عربی زبان میں یہ جانا کہ باغی کتنے معنی کے لیے آتا ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر ایک دوسرے کی بغاوت کرے، باغی کا معنی کیا ہے؟ زیادتی کرنا، ایک جماعت دوسرے کے حق میں زیادتی کر جائے، ہم کہتے ہیں باغی کا معنی وہی ہے جو اسلام سے نکلا ہو، حالانکہ باغی کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں بیان کیا جاتا۔ حدیث اتنی سنائی جاتی ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ باغی کس معنی میں ہے؟ آیا وہ دائرہ اسلام سے نکل گئی کہ باغی سے مراد اتنا ہی ہے کہ اس کی غلطی ہوگی، دوسرا حق پر ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، حق علی رضی اللہ عنہ کا تھا اور دوسرے اجتہادی طور پر غلطی پر تھے۔ یہ مسئلہ ہم اپنے بخاری کے درس میں بڑا واضح کر چکے ہیں۔ تو الفاظ عربی لیے جاتے ہیں اور ان عربی الفاظ کا جو متبادر معنی ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس معنی کو لے کر اٹھا دیا جاتا ہے کہ جی دیکھو جی حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں، یہ لفظ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے فتنوں کو سننے سے اجتناب کیجیے۔ ائمہ محدثین بعض دفعہ ان کے پاس فتنہ پرور لوگ آتے، ایک امام کے بارے میں اس کے پاس آیا شخص، کہتا ہے میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں تیرے سے نہیں سننا چاہتا، بار بار اصرار کیا، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ شاگرد نے کہا قرآن کی آیت ہی تھی، آپ سن لیتے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ فتنہ باز آدمی تھا، آیت کے ساتھ اپنے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا میرے دل میں وہ واقع ہو جاتا، میرے دل میں اس کی وجہ سے ٹیڑھ آ جاتا۔ تو سلف صالحین کا طریقہ تھا، وہ بھٹکے ہوئے لوگوں سے رہنمائی لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا شخص جس کی زندگی اس بات پر گزری ہو کہ اس نے صحابہ میں درار ڈالی ہو،
تفریق کی ہو، ان میں گروہ بندی کی ہو، اور یہاں تک وہ کہتا ہو کہ میں اگر اس دور کے اندر ہوتا تو میں تلوار لے کے دوسرے کے خلاف نکلتا۔ اس دور میں ایسے بھی تھے جو بالکل حق پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دو جماعتیں آپس کے اندر مسلمانوں کی بڑی جماعتیں لڑیں گی، ان میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ غالب آئے گی۔ علماء نے اس کا معنی پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہے بالکل حق، اور ایک ہے حق کے قریب ہونا، اور ایک ہے حق سے دور ہونا۔ بالکل حق کیا تھا کہ لڑائی کو بالکل ترک کر دینا، جس طرح بعض صحابہ کرام نے اس دور میں کیا تھا۔ وہ نہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے نکلے، نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکلے، انہوں نے کہا ہم کسی سے نہیں لڑیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں مسلمان سے لڑائی کو ترک کر دینا یہ بالکل حق تھا، اور اس کے بعد حق کے قریب ہونا، پھر اس کے بعد حق سے دور ہونا۔ لیکن یہ باتیں بندے کو سمجھ آتی ہیں جب اہل علم سے بندہ، یعنی کہ محدثین ائمہ کی روشنی میں جب کسی بات کو سمجھتا ہے تو اس کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مشاجرات صحابہ کے اختلافی مسائل کو ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے زندگیوں کے معاملات آنکھ کی مثل ہیں، انسان آنکھ کو جتنا چھیڑے گا یہ اتنی بگڑے گی۔ اگر آنکھ کو آپ ترک کر دیں گے تو جس بندے کو آنکھوں کی بیماری ہے وہ آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے مشاجرات کو چھیڑیے مت۔ محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ صحابہ کے جو اختلافات ہیں اس میں ہمیں بولنے سے منع کر دیا گیا، ہمیں روک دیا گیا۔ ہر صحابی کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ایسی چیز ملتی ہے جو روایت بھی ہوئی، اگر اس کو آپ منفی انداز سے پیش کرتے ہیں تو یقیناً اس کا کردار آپ کو اچھا نہیں دکھائی دے گا۔ اس لیے ایسے موضوعات بیان کرنے والے فتنوں سے اجتناب کیجیے، نہ ان کو سنیے، نہ اس کو آگے شیئر کیجیے، تاکہ نہ سنیں اور نہ آپ کے دل و دماغ اس سے بگڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔